تفاسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو، ملائکہ کو، سب سے پہلے تو فرمایا ما خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی حضور علیہ السلام سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے اس کے بعد فرشتے سب سے پہلے، اور مخلوقات میں فرشتے، اور فرشتوں کے بعد پھر جنات تفاصیر میں، اور جنات کے بعد پھر انسان زمین پر جو ہے تشریف آوری ہوئی۔ تو پہلے کیا ہے کہ ملائکہ ہے، ملائکہ کا نام، اور پھر جنات ہیں، اور پھر جنات کے بعد پھر انسانوں کو تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح جنات جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے، اور یہ ہم سے بظاہر کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عمریں بھی کئی ہزار سال ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان کے بارے میں مختلف کہ ایک تو جنات جو ہیں وہ خاص طور پہ کیونکہ جنات کا وجود تو یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی عمریں کئی ہزار سال ہے، جیسے ہم انسان ہیں، میں نے عرض کی کہ ہماری عمر 100 سال ہو، تو کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں موت نہ آئے، تو ان قبول ہوئی کہ موت تو آئے گی لیکن ان کی عمر یعنی کئی ہزار سال ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا نام ہے اس کا کہ ہم سب کو دیکھے ہمیں کوئی نہ دیکھے، یعنی جنات جو ہے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی وہ پردے میں رہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، اگر ہم ان کی خوراک پر بھی جائیں تو جنات کی خوراک بھی ہے، اب جنات جو ہے یہ گوبر، ہڈی اور کاغذ، یہ ان کی خوراک ہے۔ اور پھر ان کا رہن سہن کے جو معاملات ہیں ہم دیکھیں تو ان کو حکم ہے کہ ساحل سمندر کی طرف، ویرانیوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، لیکن اب کیا کہ انسان اتنی تیزی سے پھیل رہے کہ نہ ہی ساحل سمندر ہم چھوڑ رہے ہیں، نہ پہاڑ چھوڑ رہے ہیں، تو جنات کہاں رہیں گے؟ پھر جنات بھی جو ہے اب جب ہم نے نہ ان کو ساحل سمندر پہ جگہ دے رہے ہیں، نہ جو ہے پہاڑوں پر جگہ دے رہے ہیں، تو جیسے آج کل انسانوں میں کہہ لیں کہ انسانوں کو جگہ نہیں دے رہے، جو ظالم لوگ ہیں ان کی اتنی پراپرٹی ہیں، بنگلور جو کمانے والے، اور تو یہ ہے کہ جنات جو ہے ویسے حکم یہ زیادہ ساحلی پٹیوں پر، ساحلی یعنی سمندر کی طرف، اس طرح پہاڑوں کی طرف، ان کو ویرانیوں کی طرف جانے کا حکم ہوا، لیکن انسان اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہی جنات کے معاملات بھی کچھ چھتوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ویران گھروں میں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی سجاد علی صاحب، پہلے ہمارے بڑے بوڑھے مغرب ہو تو لائٹ کھول دیں، بھائی گھر بند ہے، ضرورت نہیں ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ کھول دے۔ تو اس کو ہم یوں سمجھیں کہ عصر سے مغرب جو ہے نا، کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہے، اسی طرح جنات جو ہے وہ کرتے ہیں، تو جس جگہ پہ ویرانی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کہ یہ وہاں پر آ کر اپنا بس سکے، اسی لیے بڑے بوڑھے آپ نے کہا ہوگا کہ مغرب جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو بٹن آن کر دے، تو مثال وہ ان کو شن کرنا کہ بھائی ہم یہاں رہ رہے ہیں یا کسی کا وجود ہے، تو جہاں جالے لگے ہوئے ہوں، جہاں گندگی ہو، جہاں ویرانی ہو، جہاں سناٹا ہو، تو وہاں ان کا، اور جو اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، گندا رکھتے ہیں، میلا کچلا رکھتے ہیں، چھتوں پہ گندگی ہے، تو وہاں پھر جنات بسیرا کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ پروگرام تو آپ میرا خیال ہے کہ بہت پہلے آیا کرتا تھا ٹی وی 1 پہ، اور اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دوبارہ شروع کیا ہے اس میں، لیکن جو ہمارے عالم صاحب ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ ان سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہے، اور یہ جب ہماری انسانی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں تو ان سے کیسے پرہیز کیا جائے، پہلے ہی ہم پرہیز کر لیں اس سے پہلے کہ ہم پہ۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اس میں کچھ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عبادت آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی کوئی مذاہب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں؟ ایک بات۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ ان جن میں اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ بھی دونوں مخلوق انسان کو تو نظر نہیں آتی ہیں، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جن تھا یا فرشتہ تھا؟
اور یہ ہمارے مسائل میں کیسے کیوں مداخلت کرتے ہیں، ان کو مؤخر کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے اور کیوں نہیں آتی ہے. بہت شکریہ.